یہاں ہمیں ایک اور بات بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے جب قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کے اندر ہم نے کتنا عمل کیا. اول تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے. ہمارے بزرگان دین نے کیسا عمل کیا. قرآن مجید کی ایک آیت تھی، ایک بڑی کمال کی آیت ہے، اور اس آیت نے ہزاروں، میں کہوں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں زبردست انقلاب برپا کر دیا. صرف ایک آیت ہے. آیت کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. 27واں پارہ ہے، سورہ حدید ہے، آیت نمبر 16 ہے. اس ایک آیت میں اتنا گہرا میسج ہے. اس کی میننگ کیا ہے؟ معنی یہ ہے، کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ یعنی جھنجھوڑا گیا ہے کہ بھی وقت نہیں آیا کہ توبہ کرو اور اللہ کی طرف جھک جاؤ. اب دیکھیں جس کے دل پہ اثر ہونا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے، جو پاکیزہ دل اللہ پاک جن کے دلوں پر قرآن کا اثر ڈالتا ہے کیسا ہوتا ہے. کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مگر شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ توبہ سے پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ محلے والے، علاقے والے، شہر والے ان سے ڈرا کرتے تھے. آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کیا. ہوا کیا کہ ایک بار آپ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، قافلے میں ایک شخص جو تھا تلاوت قرآن کر رہا تھا، اور اس نے یہ آیت پڑھ دی. آیت کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے. اب جب یہ آیت آپ نے سنی نا، حضرت فضیل بن عیاض کے دل پر ایسا اثر ہوا، اتنا روئے، اتنا روئے، اور کہتے ہیں یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تیری راہ میں چل پڑیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زاروں کے تار رونے لگے، اس کے تقاضے پورے کیے، لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا، اور اپنے سارے جو ڈاکوؤں کا گروپ تھا کہہ دیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. ڈاکوؤں کے قافلے والوں نے کہا کہ سردار اب ڈکیتی میں بھی ہمارے سردار تھے، اب توبہ کر لی تو اس میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں. پورے قافلے نے توبہ کی، اللہ کی یاد میں لگ گئے، علم دین سیکھا، عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے. اللہ اکبر. پھر اللہ نے آپ کو ولایت کا ایسا مقام عطا کیا کہ ایک مرتبہ منا میں ایک پہاڑ پر موجود تھے. آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ ایک پہاڑ لمبا ہو جا تو فوراً لمبا ہو جائے گا. بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا ہے. یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، اب یہاں جو اصل ہمیں بات سیکھنی ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے. ڈاکو ہو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے. بس